بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وائس سٹوریز میں اب سب کا خوش آمدید۔ جدید اور ترقی یافتہ معاشرے میں خوف کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ کہیں جدیدیت اور مادیت سے بیزار ترقی یافتہ اور خدا بیزار معاشرہ حقیقت کی طرف مائل ہو کر برا روی کا راستہ ترک نہ کر دے اور جدید ترقی یافتہ معاشرے کو عملی انسانی اور روحانی معاشرے میں بدل کر استراجی مادی و سفلی رسومات کا خاتمہ نہ کر دے۔ انسان تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے خدائی دعویٰ کیا اور مخلوق کو طاقت کے ذریعے مغلوب کرنے کی کوشش کی، وہ غضبِ الہی سے بچ نہ سکا اور اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ وہ پیغام جو غار حرا سے خدا کا محبوب بندہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اہل مکہ کے پاس آیا، چند سالوں میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نزول الوحی، واقعہ معراج اور واقعہ شکل قمر کی گونج ساری کائنات میں سنی گئی اور اہل کفر و نظر نے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ تاریخ ابن کثیر کے مطابق یہ 14ویں کی شب تھی کہ کفار مکہ کا ایک وفد ابو جہل کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اپنا مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر تقسیم ہوا اور پھر واپس مل گیا۔ یہ معجزہ نہ صرف کفار مکہ بلکہ دنیا بھر میں خوش قسمت انسانوں نے بھی دیکھا۔ کفار مکہ نے تو اس سے جادو کہہ کر انکار کر دیا، مگر روئے زمین پر چند خود قسمت لوگوں نے اس سے دیکھا اور پھر اس معجزے پر تحقیق کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہند میں علوم نجوم و حساب اپنے عروج پر تھا۔ ماہرین فلکیات اور ہندو جوگیوں اور جوتشیوں کو پریشانی لاحق ہوئی اور انہیں اپنے علم و مشاہدہ ادھورا اور ناقص ہوتا دکھائی دیا۔ ہندیوں کو عرب تاجروں سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوا ہے جن کے اشارے انگشت سے یہ معجزہ رونما ہوا ہے۔ انڈین آفیس لائبریری لندن میں موجود دستاویز نمبر کے مطابق کیرالہ کے راج چکرورتی نے بھی شق القمر کا مشاہدہ کیا۔ وہ حکومت اپنے بیٹے کے حوالے کر کے مکہ مکرمہ چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر مسلمان ہو گیا۔ چکرورتی فرماسن نے اپنا اسلامی نام تاج الدین پسند کیا اور صحابیت کے درجے پر فائز ہوا۔ واپسی پر حضرت تاج الدین کا عمان کے بندرگاہ ظفر پر انتقال ہوا۔ آپ کا مزار اسی بندرگاہ پر موجود ہے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیرالہ آئے اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان اصحاب کے مزارات کیرالہ اور گرد نواح میں موجود ہے اور ہند میں اشاعت اسلام کی نشانیاں ہیں۔ حضرت تاج الدین رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام ذکر دیگر تاریخوں میں بھی موجود ہے۔ ابن مستدرک میں حاکم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ جناب سمیع اللہ عزیز منہاج نے اپنی تاریخ ناگ سے نیلم تک میں ایسے واقعات قلمبند کیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کشمیر اور ہند میں دین اسلام کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ہی پھیل چکی تھی۔ آزاد کشمیر کے ضلع نیلم کے تاریخی گاؤں سالخاں کے قدیم قبرستان میں کچھ ایسی قبریں موجود ہیں جن کا رخ کعبہ شریف کے بجائے بیت المقدس کی طرف ہے۔ یقیناً یہ قبر مکی دور کی ہے۔ اس گاؤں کے دوسرے قبرستان میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 قبریں بھی موجود ہیں۔ سالخلا کے بیان میں ایلن بیسٹ نے گزٹ آف کشمیر کی صفحہ 327 پر لکھا ہے کہ صلح نامہ حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے زیادہ خطوط مختلف بادشاہوں اور طاقتور قبائل سرداروں کے نام لکھے۔ مشہور چینی سیاح ہیو گل نے اپنے سفر نامہ کشمیر و پنجاب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کشمیر کے راجہ وین کے نام بھی لکھا تھا۔ کشمیر کی تاریخ میں کسی راجہ وین کا ذکر نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور اور نزول الوحی کے وقت کشمیر پر راجہ رناوت کی حکمرانی تھی۔ رناوت نرم مزاج اور خدا ترس حکمران تھا۔ راجہ وین کون تھا؟
اس بات کا ابھی تک کوئی تاریخ ثبوت نہیں مل سکا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط رنادات کو ملتا تو یقیناً وہ مسلمان ہو جاتا۔ رنادات کے نرم مزاجی اور خدا ترسی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حق کی تلاش میں رہتا اور اکثر تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسی قبیلے کے سردار کے نام ہو جس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ تاریخ ابن کثیر کے مطابق کشمیر کے گاؤں اراشی کا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد اور اعلان نبوت کا سن کر مکہ چلا گیا۔ جب مکہ میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی، کشمیری باشندہ جس کا نام معلوم نہیں ہو سکا سب سے پہلے ابو جہل سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو ڈرایا دھمکایا اور اس کی سواری کا اونٹ اور سامان چھین لیا۔ بے سر و سامانی کی حالت میں یہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا تو آپ نے اس مسافر سمجھ کر پناہ دی اور مہمان نوازی کی۔ کشمیری غریب الوطن کو جب تسلی ہو گئی کہ حضرت علی سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا تو اس نے اپنے وطن کشمیر اور مکہ آمد کی وجہ بتائی۔ آپ نے مسافر کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مسافر صحابی کا حوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر گئے اور کشمیری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان اور اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ ابو جہل نے حکم کی تعمیل کی اور فوراً سامان اور اونٹ واپس کر دیا۔ بعد میں مکہ کے سرداروں نے وجہ پوچھی تو ابو جہل نے کہا کہ جتنے دن یہ اونٹ میرے پاس تھا یوں لگتا تھا کہ جیسے اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ میں پہلے ہی سے ہی خوفزدہ تھا۔ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے بلا حجت اونٹ واپس کر کے اپنی جان بچائی۔ سمیع اللہ عزیز منہاج کے مطابق ان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار نیلم اور ہزارہ کی سرحد پر واقع گاؤں پنچور میں ہے اور یہ ابتدائی دور کے 5ویں صحابی ہے جن کے مزارات وادی نیلم میں واقع ہیں۔ باقی اسٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔